اس لیے کسی کو غوث اعظم کہہ دینا یہ بھی شرکیہ کلام نہ کہیں بن جائے، نہیں کہنا چاہیے۔ گنج بخش ہم ترجمہ کرتے ہیں خزانے دینے والا، یہ صفت کس کی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت اچھا انسان تھا، وہ بہت خرچ کرنے والا تھا، اب وہ اللہ کے پاس چلا گیا، وہ اللہ کا ولی، اس کے کہنے میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن آپ اللہ کی صفات کسی کو دے دیں، بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو داتا کہہ دینا کہ یہ تو اولاد دینے والا ہے، اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیک انسان تھا، وہ دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا کو سن لیتے تھے جب وہ زندہ تھے۔ آپ میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے جن کی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں، اور ایسے ایک نہیں کروڑوں لوگ موجود ہیں آج بھی، رب تعالیٰ ان کی دعا سنتے۔ لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہوگا کہ اللہ کی صفت جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ کسی اور کے پاس آ گئی ہے۔ تو شرکیہ کلمہ، اس سے انسان کو ہر وقت بچانا چاہیے اپنی زبان کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہر گناہ قیامت کے دن اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی کریں گے ان کے جو گناہ گار ہیں، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر آج تجھے پوری دنیا میں دے دوں تو تو جہنم سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے گا؟ کہے گا یا اللہ فدیہ میں دے دوں گا، مجھے بچا دے۔ اللہ فرمائیں گے لَقَدْ أَرَدْتُ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا فَأَبَيْتَ، میں نے دنیا میں تجھ سے ایک بات چاہی تھی، شرک نہ کرنا، جو اس سے بہت کم چیز تھی، پوری دنیا کا صدقہ دینا تو بڑی بات ہے، میں نے کہا تھا شرک نہ کرنا، فَأَبَيْتُ، تو نے انکار کیا، آج میرے پاس سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے شرکیہ کلمہ آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعلان بھی کر دیا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو مشرک ہے اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ایک بات بطور پیغام اپنے دل میں اتاریے، جس معاشرے کے اندر توحید ہے، جتنی بھی خرابیاں ہوں، اللہ ذوالجلال ان کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو پھر بھی امن ملے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد شرک کی آمیزش نہیں کرتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، اللہ نے امن ان کے لیے رکھا ہے۔ جس جگہ پہ جگہ جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہو، وہاں امن کیسے ہوگا؟ اس لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک مجھے شرک سے بچانا، اور یہ کوشش کیا کریں کہ مسلمانوں کو شرک سے بچایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت ہی یہی تھی۔ دوسرا کلمہ جو زبان سے انسان نکالتا ہے، بدعت کے کلمات۔ بدعت سے مراد کیا ہے؟ سادہ سی بات،
جس چیز کا تذکرہ بطور دین قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ دین نہیں بن سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ قانون ہے، دستور حیات ہے اسلام، جو قیامت تک چلنا ہے، اور اس میں کچھ قانون اللہ تعالیٰ نے دیے نہ ہوں، کتنی عیب کی بات ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تو دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے عقل مند ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے کہا تھا، سیدہ عائشہ نے، جو بندہ یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپا لی فہو من افر الفریہ، دنیا جہان میں اس جیسا جھوٹا انسان کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک ایک بات سمجھا دی۔ اس لیے بدعت کے کلمات یا بدعتی باتیں یہ انسان کی زبان پر نہیں آنی چاہیے، اور یہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، بدعتی جب تک بدعت چھوڑتا نہیں، ساری رات سجدے میں پڑا رہے اور ہزار ہزار دانے کی تسبیحیں نکالتا رہے، جب تک وہ بدعت نہیں چھوڑے گا اس کی دعا بھی اور توبہ بھی قبول ہی نہیں ہوتی۔ ان اللہ احتجر التوبہ، احتجز التوبہ، احتجب التوبہ، حدیث کی روایت ہے، اللہ نے پردہ لٹکا دی، اللہ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، رکاوٹ ڈال دی ہے، حتی یدعہا، جب تک یہ بدعت کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول نہیں۔ اس لیے آج ایک نہیں، معاشرے کے اندر اتنی بدعات ہے۔ اب تو وہ بات وہی سامنے آتی ہے جو ایک روایت کے الفاظ ہیں، ایک وقت آئے گا بدعت عام ہوگی، سنت خال خال ملے گی۔ آپ معاشرے میں چکر لگا کے دیکھیں، بلکہ آپ موبائل کو کھول کے دیکھیں، ایسے ایسے میسج آئیں گے زندگی میں کبھی سنے نہیں ہوتے، اتنا کمال کا علم ان میں ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ 10 لوگوں کو کر دیں نا یہ، تو آپ کو 10 دن میں ایسی خوشی ملے گی۔ اب بعض لوگ بیچارے اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کتنا پیکج خراب کر بیٹھتے ہیں، اور اس میں لکھا کیا ہوتا ہے، اس سے نہ قرآن واقف ہے نہ اس سے حدیث واقف ہے، اللہ کے رسول نے وہ کہا ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے بدعتی کلمات سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسری جو گناہ جو زبان سے انسان اس وقت کر رہا ہے وہ ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا۔ تکفیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں اضافہ کروں گا، اس وقت 3 فتنے ہیں معاشرے میں، تکفیر، تشہیر، تحقیر۔ کچھ لوگ مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، صرف ڈی گریڈ کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں، کسی مسلمان کی تحقیر نہ کیا کرو۔ تشہیر، اپنی شہرت اور لوگوں کے عیبوں کی تشہیر کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اور تکفیر جو سب سے بڑا جرم ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، امت اس وقت سرنگوں ہے تو ان جذباتی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ہر بات پہ لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا اور معاشرے کو خون کی ندی میں نہانے پہ مجبور کر دیا، وہ یہ فتنہ ہے، فتنہ تکفیر۔ کسی سے گناہ ہوا کہتے ہیں یہ کافر ہے، اس کو مارنا بھی جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من قال لأخیہ یا کافر، جو کسی مسلمان بھائی کو کہتا ہے او کافر، فقد باء بها احدہما، جس کو کہہ رہا اگر وہ نہیں ہوگا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا کون کہتا ہے میں نے بخشنا نہیں؟ میں نے بخش دیا اپنی رحمت سے، اور کہنے والے کی زندگی کے سارے اعمال اور نیکیوں کو میں نے ضائع کر دیا۔ کیا فائدہ نکلا؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 2 دوست بنے ہوئے تھے، ایک نیک تھا ایک برا تھا، یہ برائیاں کرتا یہ نیکی کی دعوت دیتا، بڑی اچھی بات ہی دعوت دیتا رہتا۔ ایک دن ایسا گناہ دیکھا صبر نہیں کر سکا، کہتا ہے اللہ کی قسم تمہیں تو اللہ نے جنت دینی ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم تجھے تو بخشنا ہی نہیں ہے،
اللہ نے دونوں کی روحیں قبض کر لیں، سامنے کھڑا کر لیا، ہاں بھی بتاؤ نیک جو نیک تھا، اکنت بی عالمہ، تمہیں پتہ تھا میں نے اس کو بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا؟ کہتا ہے لا یا رب، اللہ مجھے تو نہیں پتہ تھا، تو پھر میری قسم کیوں کھا کے یہ بات کی؟ اب اکنت علی ما فی یدی قادرا، تیرے ہاتھ میں قدرت تھی کہ تو اس کو جہنم میں بھیج دے، جنت میں نہ جانے دے؟ کہتا ہے لا یا رب، نہیں میرے رب۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، اس نیک کو پکڑو، اذهبوا به الى النار، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ کہاں گئی نیکیاں؟ کہاں گئے یہ جذبات؟ کہاں گئے جس کو آج غلط جذبات کو بھی کہتے ہیں غیرت ہونی چاہیے؟ میں گونگا شیطان کیوں بنوں؟ یہ کس حدیث میں آیا گونگا شیطان؟ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے جب کہا ہی نہیں ہے، موضوع اور ضعیف روایت ہے، ضعیف جداً روایت ہے، گونگا شیطان برائی کو دیکھ کے بنتا ہے، اس کو حجت بنا کے تو مسلمانوں کو کافر بنا دے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتی، جاؤ میری رحمت سے جنت چلے جاؤ اے گنہگار۔ کیا بچا؟ غیرت دین کے سامنے لا کے ناجائز اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا، میرے بھائی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ زندگی میں کسی کو کافر نہ کہنا مسلمان کو، یہ مت کہیے کہ یہ فاسق اور فاجر اور منافق ہے، دعوت دیجیے، پیغام پہنچائیے جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان علیک الا البلاغ، میرے پیغمبر تجھ پہ تو پہنچانا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ دروغے نہیں ہیں، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔